ہم اپنے لیسن نمبر 6 میں سے گو تھرو ہو رہے ہیں. بیسک موشن ٹوننگ ہم نے دیکھی, ٹوننگ افیکٹس ہم نے دیکھے, ایڈٹ ملٹیپل فریمز ہم نے کور کیے. اب ہم نے موشن گائیڈز کے جو آپشن ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے. مزید تفصیل سے اس کو بعد میں دیکھیں گے کہ یہ گائیڈ لیئر جو ہے کس طریقے سے ایڈ ہوتی ہے, موشن گائیڈ کس طریقے سے کام کرتا ہے. یہ ہمارا جو آگے تفصیل جو ہے اس کی انشاءاللہ لیسن نمبر 10 کے اندر آئے گی, انڈرسٹینڈنگ لیئرز کے اندر. ویسے ہم لیئرز کے بارے میں کافی سارے کانسیپٹ جو ہمارے اب تک کلیئر ہو گئے ہیں, لیکن پھر بھی اس بات کی یقین دہانی کرنے کے لیے کہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ گئی. لیسن نمبر 10 ہے جس میں لیئرز, ریموونگ ٹائم لائن لیئرز اور ماسکنگ لیئر, گائیڈ لیئر وغیرہ جو ہم اس میں کور کریں گے. ابھی ہم لیسن نمبر 6 کا جو چوتھا حصہ ہے موشن گائیڈز, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. کنٹرول ٹیب کے ذریعے سے میں اسی سٹیج کے اوپر چلا گیا جس پہ میں نے آخری ایکسرسائز اپنی ختم کی تھی, اور یہاں سے میں اپنے سارے انیمیشن جو یہاں بنے ہوئے ہیں ان ٹائم لائنز کو بھی میں یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں کہ ساری انیمیشنز میری یہاں سے ختم ہو جائیں. ایڈٹ ملٹیپل فریمز کی آپشن کو یہاں سے آف کر دیا. پہلے فریم کے اوپر آ کے F5 کے ذریعے سے رائٹ کلک کر کے انسرٹ فریم کے ذریعے سے میں نے ایک فریم ایڈ کر لیا تھا کہ میں یہاں اپنے سٹیج پہ کام کر سکوں. ابھی جیسے کہ ہم نے پہلے اپنی ایکسرسائز کے اندر اپنا ایک سرکل بنایا تھا اور اس کو ہم نے سٹیج کے لیفٹ سے رائٹ اور ٹاپ سے باٹم اور پھر اس طرح کر کے ہم نے اس کو اینیمیٹ کیا تھا, اور ایک ایک سٹیج پہ ہم نے اس کو بتایا تھا کہ بھی آپ نے اس موقع پہ ٹائم لائن کے اس حصے میں آپ نے کس جگہ موجود ہونا ہے اور کیا تبدیلی اس کے اندر واقع ہونی ہے. تو اس میں ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارا جو ٹریک اس کو ہم نے دینا ہے وہ تھوڑا کمپلیکس بھی ہو, اس میں کوئی ٹرنز بھی ہوں, اور وہ سارا جو ہے خود سے یہ اس کو جنریٹ کر لے کہ کس طریقے سے اس نے اسٹیج کے اوپر موو کرنا ہے. اینیمیشن بیسکس کے اندر یہ چیز آ رہی ہے, اس کی مزید تفصیل جو ہے آگے چل کے ہم دیکھیں گے. ابھی صرف موشن گائیڈز کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنا مقصد ہے. گائیڈ لیئر بھی اس کے اندر ہماری کور ہو جائے گی جو لیسن نمبر 10 کا آخری حصہ ہے, جو کہ ہم لیسن نمبر 10 میں جا کے انشاءاللہ پھر سے کریں گے. ابھی اس آبجیکٹ کو میں سمپل اینیمیشن دیتا ہوں موشن ٹوننگ کے ذریعے سے, جیسا کہ ہم نے پہلے دی تھی. فریم نمبر 1 پہ یہ موجود ہے, فریم نمبر 50 تک میں بالفرض چاہتا ہوں کہ یہ اینیمیشن چلے, تو فریم نمبر 50 پہ جا کے رائٹ کلک کر کے انسرٹ فریم کے ذریعے سے میں نے اسی ویلیو کو جو فریم نمبر 1 کی تھی فریم نمبر 50 تک میں لے آیا ہوں, اور یہاں میں اس کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو اینیمیٹ کرنا ہے. تو میں رائٹ کلک کر کے کریٹ موشن ٹون کے ذریعے سے جب میں نے اس کو کمانڈ دی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بروکن لائن, یہ ڈیش والی لائن جو ہے یہاں ہمارے سامنے بنی ہوئی نظر آ رہی ہے. ابھی میں ایرو اپنا ٹول لے کے اس اپنے آبجیکٹ کو اسٹیج کے اس حصے پہ موو کراتا ہوں. تو اب کیا ہوا کہ ان بٹوین جو موومنٹ تھی ساری وہ اس نے خود سے بنا لی, جو کہ بالکل اسٹریٹ ہے. ہم یہاں انین اسکن اپنی آن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل اسٹریٹ ایک اس نے یہاں سے موومنٹ جو ہے وہ بنا لی ہے. ان بٹوین سارے فریمز کے اوپر اس نے اینیمیشن بنا لی ہے. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ تھے کہ یہ فریم نمبر 1 سے فریم نمبر 50 تک اسٹریٹ یہاں آ جائے. ہم یہ چاہتے تھے کہ یہاں سے یہ کچھ الگ سے موومنٹس لیتا ہوا, کچھ اور طریقے سے اینیمیٹ کرتا ہوا یہاں تک پہنچے یا واپس اسی جگہ تک آ جائے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, انین اسکن کو میں یہاں سے آف کرتا ہوں. اب فریم نمبر 1 اور فریم نمبر 50 کی ویلیو ہمارے پاس موجود ہے. ان بٹوین جو اس کے اندر اس کو موشن گائیڈ دینا ہے, ہم نے اس کو گائیڈ کرنا ہے اس سرکل کو, کہ بجائے آپ نے یہاں سے سیدھا جانے کے آپ کچھ اور رستے سے اینیمیشن اپنی جو ہے وہ بنائیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ جہاں سے ہم اپنا انسرٹ لیئر کی آپشن ہے, اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک ایڈ گائیڈ لیئر کی آپشن ہے. یہ ہماری گائیڈ لیئر جو لیسن نمبر 10 کے اندر بھی آئے گی, لیکن ہماری اس کی جو کانسیپٹ ہے ہمارا ادھر ہی کلیئر ہو جائے گا. لیسن نمبر 10 کے اندر ہم اس کو ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیں گے تاکہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے. ابھی دیکھیے کہ میں جب یہاں ایڈ گائیڈ لیئر کی آپشن کو جب کلک کروں گا تو آپ دیکھیے کہ یہاں ایک لیئر ایڈ ہو گئی ہے جس کا نام اوپر گائیڈ لکھا ہوا ہے, اور یہ سائن بنا ہوا ہے, ایک ٹریک سا بنا ہوا ہے جس پہ ایک سرکل ہمیں موو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سرکل یا کوئی بھی آبجیکٹ ہو سکتا ہے جو اس گائیڈ لیئر کے ذریعے سے کام کرے گا. اب اس لیئر کو میں اپنی آف کر دیتا ہوں, لیئر نمبر 3 کو, تاکہ مجھے گائیڈ لیئر کے اوپر جو ڈرائنگ ہے وہ بنانی, جو ٹریک بنانا ہے وہ آسان ہو جائے. اس کے اوپر جو ہم ٹریک بناتے ہیں, جو ہم گائیڈ بناتے ہیں, وہ پینسل کے ذریعے سے بناتے ہیں, پینسل ٹول کے ذریعے سے. اب دیکھیے کہ پینسل ٹول جب میں نے سلیکٹ کیا تو یہاں آپشنز کے اندر جو آپشن آئی ہے اس کے اندر یہ ڈراپ ڈاؤن مینیو, یہ جو ایرو چھوٹا سا بنا ہوا ہوتا ہے ساتھ ٹرائنگل کا نشان, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ڈراپ ڈاؤن نیچے کی طرف ایرو کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ سائڈ کو نیچے کو یہ شو کر رہا ہے. اس کو اگر میں کلک کر کے رکھوں گا تو یہ مزید آپشن یہاں آ جائیں گی کہ کس ٹائپ کی لائن ہم بنانا چاہتے ہیں. کچھ اسٹریٹ لائن بنانا چاہتے ہیں, اس کے کارنرز ہوں, کچھ تھوڑی سی اسموتھ یا کچھ زیادہ اسموتھ انک لائن کے اندر وہ ہے, تو میں اسموتھ
یا جو انک والی آپشن ہے اس کو لے لیتا ہوں. بالفرض میں یہاں سے اسموتھ کو کلک کر لیتا ہوں. اب دیکھیے کہ یہاں سائن چینج ہو گیا ہے. میری پینسل ٹول کی جو سب آپشن ہے یہاں ابھی لائن میں اس طرح کی بنا سکوں گا. ابھی کیونکہ اس کے اندر ویلیو میں نے جب اس کو کیا جو ڈیفالٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو لیئر ایڈ کرتے ہیں تو آخری فریم تک فریمز جو ہے وہ بلینک فریمز خود بخود اس کے اندر آ جاتے ہیں. اب جب میں کوئی ڈرائنگ یہاں بنانا شروع کروں گا, کوئی ٹریک بنانا شروع کروں گا, تو یہ خود سے آخری فریم تک اس کی ویلیو جو ہے وہ انٹر ہو جائے گی, یعنی وہاں تک یہ اپیئر رہے گا, اس سے پہلے یہ کہیں ڈس اپیئر نہیں ہوگا. تو ابھی یہاں میں پینسل ٹول کے ذریعے سے ایک ٹریک بنا رہا ہوں جس پہ میں چاہتا ہوں کہ میرا سرکل موو کرے. اس کو زیادہ سے زیادہ میں کمپلیکس کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے کہ اتنی کمپلیکس موومنٹ جو ہے سرکل وہ بھی ایون بغیر ہماری مدد کے وہ لے سکے گا. یہاں میں چاہتا ہوں کہ یہ قریب ہی اس جگہ آ کے دوبارہ سے ختم ہو جائے. اس لائن کو آپس میں جوائن نہیں کرنا, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ گائیڈ لیئر کی لائن کو آپس میں جوائن نہیں کرنا, قریب لے جائیں لیکن آپس میں اس کو جوائن نہیں کرنا. بروکن پوائنٹ اس میں ہونا چاہیے, اور اگر آپ خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ نے یہاں سے اس کو جوائن کر دیا ہے تو آپ اریزر ٹول کے ذریعے سے آپ اریزر ٹول کو سلیکٹ کر کے آپ یہاں آ کے کلک کریں گے تو یہ خود بخود یہاں سے اریز ہو جائے گی, بریک ہو جائے گی لائن, تو پھر بھی آپ کا کام چل جائے گا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گائیڈ لیئر کے اندر اس کی ویلیو شروع سے آخر تک ایڈ ہو گئی. اب جب ہم اپنی اس لیئر کو اوپن کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری جو پہلے اینیمیشن تھی وہ کس طرح سے وہ اسی طریقے سے چل رہی ہے جیسے کہ پہلے چل رہی تھی. اب ہم نے کرنا کیا ہے, اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ پہلے ہم اس کو زوم ٹول کے ذریعے سے اس ایریے کو زوم کر لیتے ہیں. جو ایریا میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ زوم ہو کے میرے قریب آ گیا بالکل. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری فریم نمبر 1 پہ پوزیشن ہے سرکل کی, اور فریم نمبر یہ آخری فریم کے اوپر آبویسلی یہ کہیں اور چلا گیا جو کہ مجھے یہاں سے نظر نہیں آئے گا. تو ابھی میں پہلے فریم نمبر 1 کی جو ویلیو ہے اس کو ٹھیک کروں گا. ایرو ٹول سلیکٹ کیا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک یہ بلو کلر کا آپ کو سلیکٹڈ موڈ نظر آ رہا ہے, جس کے ذریعے سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ کتنا ایریا اس نے کور کیا ہوا ہے, اور سینٹر میں ایک چھوٹا سا یہ پلس کا سائن ہے. ابھی میں نے اس کو اپنے ایرو ٹول کے ذریعے سے اٹھایا ہے, تھوڑا سا موو کیا. آپ دیکھیے کہ یہ جو پلس کا سائن تھا یہ اسٹک ہو گیا, جا کے خود سے چپک گیا ہے اس کے لائن کے سٹارٹنگ حصے کے ساتھ. میں تھوڑا سا ہٹاؤں تو اس کو یہاں سے یہ نہیں ہٹ رہا, بلکہ اس لائن کے ساتھ ساتھ یہ موو کر رہا ہے, خود سے جا کے اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گیا ہے. اب میں زوم آؤٹ کر کے دیکھوں گا کہ یہ اینیمیشن جو ہے باقی اس کے ساتھ کیا تبدیلی اس کے اندر آئی ہے اس سے. ابھی میں اپنی جو ایرو پلے ہیڈ ہے اس کو موو کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ اب دیکھیے کہ یہ اس لائن کے اوپر ہی موو کر رہا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ آخر میں اس نے دوبارہ سے اس لائن کا جو اینڈ والا پوائنٹ ہے جو اسٹارٹنگ پوائنٹ کے بالکل ساتھ ہے یہاں پہنچنا ہے. تو اس کو بتانے کے لیے کہ آپ نے شروع یہاں سے کرنا ہے اور آخر میں یہاں پہنچ جانا ہے, تو آخری فریم کو سلیکٹ کر کے اس سرکل کو میں اپنے ایرو ٹول کے ذریعے سے اٹھا کے لائن کے اس حصے پر لا کے رکھ دیتا ہوں, تھوڑا سا نیچے لے آتا ہوں. تو اب کیا ہوا ہے کہ اب اس کو پتہ چل گیا کہ فریم نمبر 1 میں میں نے لائن کے اس حصے سے شروع کرنا ہے, اور فریم نمبر 50 کے اندر میں نے لائن کے آخری حصے تک اس ٹریک کے اوپر موو کرنا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو لائن ہے یہ صرف آپ کو سٹیج پہ نظر آ رہی ہے, ادروائز سٹیج پہ جب آپ مووی ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو نظر آئے گی. یہ دیکھیے اس لائن کے اوپر یہ پراپر اسی طریقے سے جس طرح ہم چاہ رہے تھے اینیمیٹ ہوا ہے. لیکن جب آپ کی یہ اینیمیشن تیار ہوگی اور آپ اس کو مووی ایز اے فلیش مووی پلے کریں گے تو یہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ دکھانے کے لیے کہ یہ لائن آپ کو نظر نہیں آئے گی اور کس طریقے سے اینیمیشن بنی ہے, میں اس مووی کو فلیش پلیئر کے اندر ٹیسٹ کرتا ہوں. کنٹرول انٹر اس کی کمانڈ ہے فلیش کے اندر رہتے ہوئے فلیش پلیئر کے اندر مووی کو ٹیسٹ کرنے کی, کنٹرول انٹر. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس لائن کے اوپر گائیڈ لیئر کی جو لائن تھی موشن گائیڈ کے ذریعے سے ہم نے اس کو اس پہ اینیمیٹ کیا ہے, اور وہ لائن جو موشن گائیڈ کی جو لائن تھی وہ ہمیں نظر نہیں آئے گی کیونکہ اس کا مقصد وہ ہمارا مقصد نہیں ہے اس کو دکھانا. ہمارا مقصد اس سرکل کو اس روٹ کے اوپر وہ جو ہم نے گائیڈ لائن بنائی تھی اس کے اوپر اس کو اینیمیٹ کرانا مقصد تھا. تو یہ ہم نے ایکسرسائز کر کے دیکھی اپنی موشن گائیڈز کو ہم نے سمجھا ہے جو کہ گائیڈ لیئر سے پہ بنائی جاتی ہے. گائیڈ لیئر ہماری لیسن نمبر 10 میں دوبارہ آئے گی, اس کو ہم دوبارہ سے دیکھ لیں گے کہ یہ کس طریقے سے اس کو ایڈ ہوتی ہے اور کام کرتی ہے. تو یہ ہمارا لیسن نمبر 6 کا موشن گائیڈز کا جو حصہ ہے یہ ہم نے کور کیا ہے. اب ہم آگے موشن ٹویننگ ٹیکسٹ کو دیکھیں گے کہ ٹیکسٹ ابھی جب ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر تو اس کو کس طریقے سے ٹوین کیا جا سکتا ہے, موشن ٹوین کیسے کیا جا سکتا ہے.